بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ارسلان ٹی وی کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، شیخ ابو عباس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جو وہ اپنی بیوی کو کھلا سکتے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میرے سرتاج، آپ میری حالت سے خوب واقف ہیں، اس وقت مجھے غذا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو سکے۔ اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، خدا را کچھ کیجئے۔ اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بےتاب ہو گیا اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گیا۔ وہ اکثر اسی دکان سے غلہ خریدتے تھے۔ اس دکاندار کا ان پر قرض بھی تھا۔ اس نے دکاندار کو گھر کے حالات بتائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان مانگا اور کہا کہ میں جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن دکاندار نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس گئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن اس دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ الغرض جس پر کوئی امید تھی سب نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، کس سے اپنی حاجت طلب کروں۔ وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ ایک ملاح نے اس کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے آواز لگائی، میں فلاں علاقے کی سواریاں اٹھاتا ہوں، اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ وہ آدمی اس کی طرف گیا، وہ کشتی کنارے پر لے آیا۔ آدمی کشتی پر سوار ہوا اور کشتی دریائے دجلہ سے ہوتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملاح نے اس سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ معلوم نہیں۔ ملاح نے تعجب سے کہا، تجھ جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا، تم اتنی رات گئے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ ملاح کی یہ بات سن کر اس نے ملاح کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تو وہ ملاح ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور اسے دریائے دجلہ کے کنارے واقع ایک مسجد میں لے گیا اور کہا، میرے بھائی، اس مسجد میں سیدنا معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے اپنے حق میں دعا کراؤ، انشاءاللہ ضرور اللہ آسانی فرمائے گا۔ وہ پریشان حال شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سیدنا معروف کرخی محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمہ اللہ تعالی کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر معروف کرخی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا اور سوچنے لگا، میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، بارش بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، اس شدید بارش میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا۔ وہ انہی خیالات میں مگن تھا کہ اچانک مسجد کے باہر کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ رحمہ اللہ تعالی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پوچھا، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم کون ہو؟
سوار نے کہا حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا کہ میں نے اپنی آپ کو اچھی حالت میں دیکھا، میں نے خوبصورت خواب دیکھا ہے اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی برسات دیکھی ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ جسے مستحق سمجھیں یہ ساری رقم اسے عطا فرما دیں۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ساری رقم اس پریشان حال شخص کو پیش کر دو۔ قاصد نے کہا حضور یہ 500 دینار ہیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں سب کے سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اس آدمی کو دے دی، اس نے ساری رقم چادر میں رکھی۔ آپ رحمہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا۔ بارش میں بھیگا ہوا اپنے علاقے میں پہنچا، سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا یہ دیکھ 500 دینار ہیں، اللہ نے مجھے اپنے رزق کے خزانوں میں سے عطا فرمائے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے وہ لے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ تم لے جاؤ۔ پھر اس نے شہد، شکر، چاول اور بہت سی کھانے کی چیزیں دیتے ہوئے کہا اب یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر لے جائیے۔ اس نے کہا کہ اتنا سارا سامان میں کیسے اٹھاؤں گا؟ دکاندار نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا، کچھ اس نے خود، اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا، کیونکہ ان کی زوجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، اس کی تکلیف خوشی سے کم ہونے لگی۔ اس کے میاں نے اسے 500 دیناروں کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ کہیں خوشی کے مارے ہلاک نہ ہو جائے۔ کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ صبح کو اس آدمی نے اپنی بیوی کو وہ سارے دینار دکھائے اور سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور غیبی مدد پر اللہ پاک کی پاکی بیان کی۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے زمین کاشت کرنے کے لیے زمین خریدنے کا فیصلہ کیا اور کچھ زمین خرید لی۔ اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد سیدنا معروف کرہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک سیدنا معروف کرہی کو ان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ کسی اللہ والے سے آپ اپنے حق میں دعائیں کروائیں، کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لٹاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ ہے ایک حکیم صاحب کا جو کہ بہت نیک دل اور دیندار تھے، جن کا طب خانہ ایک پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب
روزانہ صبح اپنے طب خانے جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تمہیں آج کے دن کے لیے چاہیے وہ ایک پرچی پر لکھ دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر پہنچتے ہی وہ پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان سب کے سامنے قیمت درج کرتے اور حساب لگاتے، پھر اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا کے چکر میں آ بیٹھا ہوں، جیسے ہی تو میرے آج کے رزق کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو حکیم صاحب مدہوش ہو گئے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنے لگے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال اور اس کے علاوہ بیوی نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی گاڑی حکیم صاحب کے مکتب کے سامنے آ کر رکی، لیکن جو آدمی یا جو گاڑی آئی حکیم صاحب ان کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوئے، کیونکہ کئی بڑی گاڑیوں والے حضرات حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب پہلے والے مریض چلے گئے تو بڑی گاڑی والے صاحب گاڑی سے نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کیا اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں میرے سامنے آ جائیے تاکہ میں آپ کا علاج کر سکوں، اگر کسی اور مریض کی دوائی لے جانی ہے تو مریض کا احوال بیان کر دیں۔ تو وہ صاحب بولے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں 15-16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو اپنی گزشتہ ملاقات کا بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ خداوند تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا ٹائر اتار کر پنچر لگوانے لے گیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ میں گرمی میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور مکتب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا مانگتا ہے، بس 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بار بار کہہ رہی تھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو آپ اس سے کہتے تھوڑا صبر کرو بیٹی، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی توبہ توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی، خوشی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی طبیب کے ہاتھوں میں شفا نہیں اور کسی دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ اگر شفا ملنی ہے تو خدا کے حکم سے ملنی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔
آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا، پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے نیک دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے دوائی لینے کے بعد پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم مطلوب تھی وہ پوری ہو گئی ہے، وہ رقم اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، مزید رقم حکیم صاحب نہیں لیتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ حکیم کتنا نیک دل اور صبر والا ہے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیوی کو آپ کی دعائیں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں، خدا نے آپ کو میری مدد کا وسیلہ بنایا، ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان آیا ہمیشہ آپ کے مکتب آیا، لیکن ہمیشہ آپ کا مکتب بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی آپ کے مکتب کے باہر کھڑا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ آئیں، ورنہ ان سے آپ نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے میں آج سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب میں آپ کی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو رقم بھجوا دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ آخر وہ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آنے لگا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آرزو ہے آپ اس سب کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے، پھر بولے امجد صاحب مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ تو گھر کی گھریلو ضروریات کے علاوہ بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ امجد صاحب یقین جانے جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ پرچی میں نے پوری نہ کی ہو اور سب چیزیں خریدنے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ حکیم صاحب مزید بولے آپ کی بانجی کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور یہ پیغام ہے اور یہ میسج بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔